جی پھر مکمل کرو روزے کو رات تک، سورج غروب افطاری۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ قاسم، نہ مباشرت کرو عورتوں سے، صحبت نہ کرو، بلکہ پیار بھی نہ کرو کہ مسجد میں روٹی دینے کے لیے آئے، ادھر ادھر دیکھ کے بوسہ نہ لو اگر آگے خطرہ ہو، کسی صورت میں جائز نہیں۔ نہ مباشرت کرو ان سے حالانکہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجد میں۔ اعتکاف وہ ہے جو آدمی بیٹھتا ہے، 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک تو 2 رکوع پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آج متنبی بیضاوی سراجی کا سبق سونے سے پہلے ہوگا انشاءاللہ۔ لیس البر، باس کے خاتمہ پر تحویل قبلہ کے مسئلہ کی مزید تنویر۔ یہ جو اصطلاحات ہیں جواہر القرآن میں ہے، آپ نے تحفۃ الحبیب میں پڑھی ہے، اصل میں یہ مولا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی محنت اور ان کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک بات پڑھی ہوگی، اصطلاح پڑھی ہوگی، تنویر، تنویر دعویٰ، ایک بات کو روشن کرنا۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی یہ کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، نصرانیوں، یہودیوں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور دن آخرت کے ساتھ۔ یا تو مضاف کو حذف کریں گے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لے آیا اللہ اور دن آخرت کے ساتھ۔ یا تقدیر عبارت ہے وَلَٰكِنَّ ذَا الْبِرِّ، لیکن نیکی والا وہ شخص ہے جو ایمان لایا اللہ اور دن آخرت کے ساتھ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَٰكِنْ ذَا الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جب وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ فرمانا، نیکی نیک پہ بولی گئی، زید عادل، زید انصاف ہے تو مبالغے کے طور پہ کہہ دیا نا زید انصاف ہے، ورنہ تو وہ عادل ہے۔ ساتھ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیک پہ نیکی کا لفظ بولا جانا یہ مبالغہ ہے، علم معانی کی اصطلاح میں۔ اور فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے، قرآن و تورات و انجیل ہو، اور سارے نبیوں کے ساتھ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے مال باوجود مال کے ساتھ محبت کے، کس کو؟ قریبی رشتہ داروں کو، یہ نیکی ہے۔ تم نے صرف سمجھا بیت المقدس ہے ادھر منہ کر لینا، یہ نہیں۔ اور یتیم اور مسکین اور مسافروں کے ساتھ ذوی القربا کو مقدم کیا، اس میں 2 اجر ہے، صدقہ اور اجر صلہ۔ اور سوال کرنے والے انہیں دینا، ایک پیشہ ور ہے نا، سوالوں نے نہیں، یہ وہ جو کہ مستحق ہیں، یہ پیشہ وروں کو نہیں دینا۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اس گردن سے مراد وہ غلام جسے مالک کہہ دے اتنے پیسے دے دے تو آزاد ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ علم معانی کی اصطلاح عہد اور عہدو۔ دوسرے نمبر پہ اسامہ، سوال پیدا ہوتا ہے
اقام الصلاۃ مفرد، آت الزکاۃ مفرد، والموفون بعہدہم جمع ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سب ہے، من پہ عطف ہے، تو وہ چونکہ لفظاً مفرد ہے مانن جمع ہے، اس لیے اقام الصلاۃ آت الزکاۃ لفظ کا خیال کیا، والموفون اس کے معنی کا لحاظ کر کے جمع لایا گیا، والموفون بعہدہم، سبحان اللہ، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو رفعی حالت میں ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جناس الاشتقاق بھی ہے نا، عہدوا، اور یہ نسبی حالت میں کیوں ہے؟ یہ امتیازی شان بیان کرنے کے لیے کہ فعل معذوف ہے، میں تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی، جس طرح کہ میں یہاں ذکر کرتا ہوں سارے طالب علموں کا، الوانی کا ذکر کروں خصوصی طور پہ، تو پھر وہاں گویا لفظ ہوگا امدح الوانی، تو یہ سب کا ذکر ہوگا۔ رب کائنات فرماتے ہیں جو صبر ہے نا، والصابرین والصابرین، میں تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی۔ جس طرح اولاد کا ذکر کر کے آدمی ہے فلاں تو پھر فلاں ہے نا، اب میرا خیال بات سمجھ کے ہوگے، والصابرین فرما سارے اچھے ہیں، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں نا، کس میں؟ محتاجی میں اور بیماری میں اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں سچے ہیں دین میں، یہی لوگ ہیں پرہیزگار، ان کے اندر تقوی ہے۔ جی سورت کے دوسرے حصے کی ابتدا ہونے لگی ہے۔ جی یا ایھا الذین آمنوا، آؤ قوانین سن لو۔ اس دن میں نے ایک جنازے کے موقع پہ کہا تھا، اب بھی پھر دہراتا رہوں گا، قانون اصل میں اس کا ہے جس میں چار صفتیں ہوں، علم محیط ہو، عالم الغیب والشہادہ ہو، قدرت کاملہ ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رحمت کاملہ ہو، الرحمن الرحیم، اور غیر جانبداری کی کسی کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں کسی کو۔ یہ چار چیزیں میرے اللہ میں ہیں، علم محیط، عالم الغیب والشہادہ، قدرت کاملہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رحمت کاملہ، الرحمن الرحیم، اور غیر جانبداری کسی کی کوئی رعایت نہیں، سب کے لیے قانون اٹل ہے، فیصلہ اٹل ہے۔ یہ ذات ہے جس کا حکم چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پہ قصاص فی القتلی، میرے عزیزو تیار ہو جاؤ، یہاں بڑی ضروری تقریر ہے، میں انشاءاللہ کروں گا۔ اب امر انتظامی، اول قصاص لو تاکہ ملک قتل اور خونریزی سے محفوظ رہے۔ پہلا قانون امور انتظامیہ میں سے ہے، جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو مساوات ہے، یہ خیال نہیں کرنا امیر ہے کسی غریب کو قتل کر دو، غلام ہے آزاد کو قتل نہیں کرنا، نہیں، سب کے لیے قانون یکساں ہے، کسی کو ترجیح نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف والو انشاءاللہ سال کے آخر میں یہاں پہنچتے ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں کے خون برابر ہیں، کوئی تخصیص نہیں۔ یار غلام وہ مارا گیا نا تو بدلے میں آزاد کیوں ہو جی؟ عورت کے بدلے میں مرد کیوں قتل کیا جائے؟ اس کا رد ہو رہا ہے۔ ایمان والو، فرض کیا گیا تم پہ قصاص، قصاص پہ میں نے مساوات کے فی القتل، قتیل کی جمع ہے، الحر بالحر مبتدا خبر ہے، والعبد بالعبد یہ مبتدا خبر ہے، والانثى بالانثى، اس میں بہت گہرائی کی بات ہے، اگر یہ میری بات سمجھو گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ صرف ہے کہ بھائی مساوات ہے، ورنہ کوئی کہے اچھا جی فلاں غلام نے مارا نہ تو بدلے میں غلام ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں مقصد ہے الحر بالحر۔ اچھا عورت ہے نا تو اس کے مقابلے میں پھر عورت کو مارا جائے چاہے مرد نے مارا ہے، نہیں،
مساوات ہے، جس نے بھی مارا ہے صرف یہ سمجھانا مقصد ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں لا ترجیح لاحد علی احد بل من قتل فاقتلوه حرا كان او عبدا ذکرا كان او انثى لقوله تعالی ان النفس بالنفس والعین بالعین ربنا تقبل منا الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پہ قصاص، بدلہ، مساوات مقتولوں میں، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے۔ المسلمون تتکافا دماؤہم، مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہے۔ پہلے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ آزاد مقتول ہو گیا، غلام نے مارا تو نہیں جی الحر بالحر، جی غلام مارا گیا تو بدلے میں آزاد کو نہیں مارا جائے گا کیونکہ العبد بالعبد، نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مساوات ہونی چاہیے، کسی کی رعایت نہیں ہونی چاہیے، یہ مقصد ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بڑا مارے تو بڑے کے بدلے بڑے کو مارو، چھوٹے کے بدلے چھوٹے کو، اب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے نے شرارت کی تو نہیں بھائی وہ چھوٹا ہے، مقصد مساوات ہے، اس کو سمجھو، اس میں کئی مسئلے حل ہو گئے۔ اے ایمان والو، فرض کی گئی ہے تم پہ مساوات مقتولوں میں، آزاد بدلے آزاد کے، مبتدا خبر، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، قصاص معاف ہو جانے کی صورت میں خون بہا ادا کرنا ہوگا جسے دیت کہتے ہیں۔ پس وہ شخص کہ معاف کیا گیا اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کسی چیز کو مقتول کے ولی نے معاف کر دیا، پس تابعداری کرنی ہے اچھے طریقے سے، جی جو مقتول کا ولی ہے وہ کیا مطلب جس پہ صلح ہوئی ہے اتنا اپنا تابعداری کرے، اور دوسرا ادا کر دے وہ قاتل اچھے طریقے سے، اس نے جو کچھ کہا وہی تلاش کرے گا، زیادہ نہ مانگے، یہ فاتباع بالمعروف ہے، اور جو دینے والا ہے وہ ادا کر دے اچھے طریقے سے۔ یہ تخفیف ہے، سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ کیوں؟ تورات میں تھا قتل کا بدلہ قتل ہے، دیت نہیں ہے۔ انجیل میں تھا معاف کر دو بغیر بدلے کے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے قصاص، یا معاف کر دینا یا پیسے لے لینا، یہ آسانی ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کیا ہے جی، اور رحمت ہے۔ اب کبیرہ گناہ والا باوجود گناہ کرنے کے دور حدیث پالو پھر بھی وہ مومن رہتا ہے۔ جن کا یہ نظریہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ان کا رد آ گیا۔ کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن بعد میں بھی وہ مومن ہے، لڑائی بہت بڑا گناہ ہے لیکن پھر بھی وہ مومن ہے، ایمان سے گناہوں کی وجہ سے فارغ نہیں ہوتا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پہلے معاف کر کے یا دیت لے کے پھر زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ آمین کہنا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، گناہ معاف فرما دے، جنازہ اٹھے تو اے اللہ حقوق اللہ بھی ذمہ نہ ہو، حقوق العباد بھی ذمہ نہ ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ جب قتل کا بدلہ قتل ہوگا تو قتل کم ہوں گے اے عقل والو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ایک اور قاعدہ بیان ہونے لگا امور انتظامیہ میں سے، دوسرا امر انتظامی میت کے ترکے کے بارے میں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پہ جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت، اگر اس نے مال چھوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کرتے ہیں خیرن مالن کثیرن، اگر اس نے مال کثیر چھوڑا ہے یعنی مال ہے اس کے پاس تو وصیت کرنی ہے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے۔
جی والدین کافر ہوں وہ چونکہ وارث نہیں بنتے، قریبی رشتہ دار کافر ہوں وہ بھی وارث نہیں بنتے. تو یہاں وصیت والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، ساتھ اچھے طریقے کے توجہ کرنا. حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. لیکن ایک وارث ہے، وارث عارضے کی وجہ سے وارث نہیں بن رہا، اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. ایک آدمی کا فوت ہو گیا، اس کے والد زندہ ہے، بہن بھائی زندہ ہے. اب والد کی وجہ سے اس کے بہن بھائی وارث نہیں بنیں گے، لیکن یہاں کسی نے وصیت کر دی تو وصیت قبول ہوگی. قاضی شمس الدین علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا، پہلے تھا والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا. قاضی صاحب فرماتے نہیں، لام بمن آئندہ کے کرو. جب وصیت کرنے والا وصیت کرنے لگے تو والدین کے سامنے کرے، اگر ہے قریبی رشتہ داروں کے سامنے کرے. کل وہ یہ نہ کہے کس نے کہا تھا، اپنی طرف سے مسئلہ بنا لیا ہے، کوئی نہیں اس نے وصیت کی تھی. یہ مقصد ہے. وہ کدھر گیا گلگتی، پھر چلا گیا کمرے. فرض کیا گیا تم پہ جب حاضر ہو تمہارے ایک پہ موت، اگر اس نے چھوڑا ہے مال، وصیت کرے والدین کے سامنے، قریبی رشتہ داروں کے سامنے، ساتھ اچھے طریقے کے. اور اگر یہ میں نہ کرو کہ والدین کے لیے، پھر اس کو منسوخ ماننا پڑے گا لا وصیت لوارث کے ساتھ. یہ لازم ہے متقین پہ. جس نے تبدیل کیا وصیت کو بعد اس کی کہ سنا، شہزادے نے کسی کی بات سنی تبدیلی کر دی، بعد میں نہیں جی انہوں نے تو کی ایسی، بس نہیں سوائے اس کے اس کا گناہ ان لوگوں کے ذمہ ہے جنہوں نے وصیت کو تبدیل کیا ہے. ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، جس نے وصیت کی جس نے تبدیل کی. علیم ان دونوں کو جاننے والا ہے. ومن خاف من موص جنفا، بس جو ڈر کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، یہ غلط وصیت کر رہا ہے، وارثوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے، یا گناہ کا جان بوجھ کے ظلم کرنا چاہتا ہے، عمدن، پہلے خطان دوسرا عمدن، پھر اس نے صلح کرا دی، نہیں یار اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ، کچھ کر دے، سارا مال کیوں دے رہا ہے. فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. ایک ہے حرام کہ وہ فی نفس ہی حرام ہے، ایک ہے لغیر ہی حرام ہے. یہ حرام کھانا، اس سے تم نے بچنا ہے، کھلانے سے بچنا ہے. روزے کی حالت میں جو چیز حلال حرام ہو جاتی ہے وہ لغیر ہی ہے، کہ روزہ رکھا ہوا ہے اب کھانا پینا نہیں، روزہ رکھا ہے غلام نے اب کھچکڑوں کو نہیں رمضان میں. جی امر مسلف روزہ بیان ہونے لگا. اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پہ روزہ رکھنا جیسا کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے. حذیفہ یہ مرسل ہے، مجمل، بولو یہ کیا ہے؟ مرسل ہے، یہی لکھے ہے بھائی دیکھیں جی. یعنی توجہ کرو، مکمل مشابہت نہیں ہے، ان پہ بھی فرض تم پہ بھی فرض، ان کے دن اور تمہارے اور، ان کی افطاری سحری اور تمہارے. اس کو کہتے ہیں کہ ایک مجمل طور پہ تشبیہ آئی ہے. جیسا کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک. نفس فرضیت میں تشبیہ ہے، عدد میں نہیں، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. مقصد یہ ہے کہ روزے میں آدمی گناہوں سے بچ جائے، یہ ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی. روزے کی 3 قسمیں مولانا غلام. ایک ہے عوام کا روزہ، کھانا پینا جماع پہ کنٹرول ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کوئی اور عمل ہے، بس یہ روزہ ہے. اس روزے کا اللہ فرماتے کوئی ثواب ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. نہ جھوٹ چھوڑے نہ اور گناہ چھوڑے اور صرف روزہ یہ رکھے، اللہ فرماتا ہے میں یہ قبول نہیں کرتا. خاص کا روزہ
گناہوں سے بھی بچتے ہیں، نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور اخذ کا روزہ کے دل میں بھی گناہ کی خیال ہی نہیں آتا، جیسے حضرت الوانی تشریف فرما ہے کہ گناہ تک بھی خیال نہ آئے حضرت کو، میں کہ نہ آئے، میں کہتا ہوں فلاں کہہ رہا، پہلے میں نے کہا کہ اگر کہے، اگر معذوف ہوتا ہے تو حضرت اگر اس طرح روزہ رکھے کہ دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے تو پھر یہ اخص کا روزہ ہے، اخص الحواس کا روزہ ہے۔ ہاں قضا نماز ایک عوام کی ہے، بس یہ پوری ہو گئی، یہ عوام کی ہے، خواص کی ہے، نماز پڑھ رہا ہے پورے دھیان کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ ایک اخص کی ہے، دل بھی اللہ کی طرف ہے، متوجہ ہے اللہ کی طرف، یہ اخص کی ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ایک عوام کی پڑھ رہا ہے تو بیچ میں خیال ہے آج فلاں نہیں آیا، آج یہ ہے فلاں کام ہے، یہ عوام کی تلاوت۔ اللہ کی طرف رابطہ ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہے، اللہ باتیں کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، یہ اخص کی تلاوت ہے۔ چلو چند دن ہیں گنتی کے، تھوڑے سے ہیں، 30 دن کون سے مشکل ہے۔ ایک آدمی، کسی مولوی صاحب نے کہا کہ افطاری کے وقت جو دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ اس نے پہلا روزہ رکھا، سادہ تھا، دعا کر رہا ہے یا اللہ کل عید ہو جائے، یا اللہ کل عید ہو جائے۔ یہ اس طرح بھی نہیں ہے نا، مطلب یہ ہے کہ آگے سوچو مانگنے کیا لگے ہیں۔ ایام معدودات، یہاں ایک خبیث بیٹھا ہے شادی کے حوالے سے، کتنے عبداللہ فلاں کے ساتھ شادی ہوئی ہے، پہلے یہ سوچے کہ ممکنات میں سے ہے جس کے بارے میں ٹھیک ہے۔ یا ایامن، یہ مفعول فی ہے اسامہ، مفعول فی ہے، چند دن گنتی میں یہ روزے ہیں۔ بس جو تم میں سے بیمار ہے، اور یہ بیماری نہیں کہ تھوڑی کرنے خارش لگی بس جی روزہ پھر کل تو نہ رکھ سکتے، ماہر حاذق حکیم یہ ڈاکٹر کہہ دے نہ رکھ، خدا نے بندے مرض سے، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، 48 میل 77.5 کلومیٹر بنتا ہے، اور مشقت ہو اس میں، علت ہو، کار اے سی والی، اور پھر جائے لاہور جی روزہ نہ رکھنے، بھائی خیال کر، علت ہے مشقت، مشقت ہو تو پھر فعدۃ من ایام اخر، بس گنتی ہے کچھ اور دنوں سے، یعنی پھر اس پہ قضا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، نئے ساتھی متوجہ ہو، میری طرف دیکھو، جہاز میں جاؤ نا عمرے یا حج پہ یا ویسے کہیں، تو وہاں وہ جو اعلان کرنے والی کرتی ہے یا اعلان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جب متوجہ کرنی ہو، متوجہ کرنا، لیڈیز اینڈ جینٹس، کہ مرد اور خواتین حضرات سن لو، تو یہاں میں کہہ رہا ہوں جتنے بیٹھے ہو سارے نئے پرانے توجہ کرنا، ان لوگوں پہ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، فدیہ ہے مسکین کا کھانا کھلانا، یہ منسوخ ہو گیا حکم، پہلے تھا بے شک روزہ رکھو یا فدیہ دو۔ بعضوں نے کہا لا معذوف ہے، جو طاقت نہیں رکھتے فدیہ ہے مسکین کا کھانا کھلانا، بعض کہتے ہیں اس سے مراد صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر ہے، لیکن قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے حذیفہ تا کا، توجہ کرنا، یہ یطیقون اصل میں کہتے ہیں عطا کا یطیقو، گرمی کا موسم ہو، ریتلا علاقہ ہو، ایک سانپ ریت کے اندر بڑی مشکل سے چل رہا ہو، اب نہ حمزہ سلب والا نکالو کہ حمزہ ہے نا جی باب افعال کا، نہ لا معذوف نہ منصوف، اما نہ کرو وہ لوگ جو مشقت سے برداشت کرتے ہیں روزہ مسکین کا فدیہ دے دیں، یعنی ایک دن کا فدیہ 1.25 سیر گندم یعنی 1.5 کلو بنتا ہے۔ میرے استاد فقیہ تھے ملوالی والے، ان جیسا میں نے فقہ میں لائق آدمی کو نہیں دیکھا، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ قاری عطا الرحمن صاحب گجرات والے رحم اللہ فرماتے تھے تیرے استاد مولانا نور محمد صاحب کے پاس میں ہدایہ پڑھنے کے لیے گیا، منطق کا اجرا کراتے تھے بیچ میں، مجھے بھی فرمایا تھا کہ اس میں منطق بہت زیادہ ہے، منطق نہ آتی ہو تو ہدایہ سمجھ نہیں آتی۔ استاد فرماتے تھے 1.25 سیر کا 1.5 کلو بنتا ہے، اس لیے ہر رمضان میں
اپنے بیگانے اختلاف کرتے. میں کہتا ہوں نہیں، سچ بتاؤ کہ 1.5 کلو ہے، چاہے دینے والا کوئی زیادہ دے دے، لیکن جتنا ہے اتنا بتاؤ. اب سمجھی بات؟ تو وہ 1.25 سیر یعنی 1.5 کلو ایک دن کا فدیہ دینا ہے. فمن تطوع خیرن، جو مقدار واجب سے زیادہ دے دے. مثلا اس دفعہ میں نے اپنے گھر کا جو وظیفہ دیا صدقۃ الفطر 200 کے حساب سے دیا، لوگوں کو 90 روپے بتایا. کیوں بھائی 90 ہے، بے شک زیادہ جتنا دے دو. اب 200 کیا چیز ہے؟ کئی لوگوں نے 500 دیا، 1000 دیا، وہ اپنی مرضی ہے. فمن تطوع خیرن، جس نے خوشی سے مقدار واجب سے زیادہ دیا وہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن یہ کہ تم روزہ رکھ لو بہتر ہے اگر برداشت کرو، اگر ہو تم جانتے. مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا. رمضان را رحمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اول رحمہ. میم مغفرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اولہ رحمت واوسطہ مغفرت. اور ذات جو ہے یہ جہنم سے نجات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. الف اللہ کی طرف کہ اللہ کے بن جاؤ گے جب رحمت مغفرت ضمانت مل گئی. اور نون نور الہی کی طرف کہ پھر تمہیں نور ملے گا. رمضان کا مہینہ ہوا جس میں قرآن اتارا گیا. بعضوں نے کہا رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلائل ہے. غلابیہ ہدن اور بینات یہ قرآن سے دونوں حال ہیں، من الہدا ہدایت سے، اور اتارا فیصلہ کرنے والی چیز کو، حق و باطل میں جو فیصلہ کرتا ہے یہ قرآن مقدس ہے، آیات ہے. ہاں جی، فمن شہد منکم الشہر، جو حاضر ہو تم میں سے مہینے کو، یعنی مقیم ہے مسافر نہیں ہے، الشہر بمعنی فی الشہر، بس چاہیے کہ روزہ رکھے. اور جو بیمار ہے یا سفر پہ ہے، خوچ افطار کر دیا، بس گنتی ہے اور دنوں سے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا، نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا. ایک تو الیسر العسر طباق اور تضاد ہے. یرید لا یرید طلب سلب طباق ہے، وہی مادہ یریدو پھر وہی مادہ سلب میں آ گیا. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، واو زیادہ ہے تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو. یا یہ واو عاطفہ ہے پھر معذوف ہے، لِتَعْلَمُوا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ بڑائی بیان کرو تم اللہ کی اس پہ جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. چند دن پہلے کہ مسجدوں کے میں کاغذات چیک کر رہا تھا کہ صدیق اکبر، جامعۃ النعمان، اکبری، علی، اور یہ جو سارے کاغذات ہیں کبھی کبھی میں کرتا ہوں کہ تاکہ پھر بتا دیتا ہوں یہ کاغذ یہاں پڑے ہیں وہ. تو رات کافی ٹائم ہو گیا. ذل الرحمان صاحب کو میں سمجھا رہا تھا، سمجھانا بھی چاہیے اپنے حقوق. مجھے صبح کہہ رہے تھے اللہ انہیں خوش رکھے کہ ابو جی میں رات گیا، اتنی دیر آپ جاگتے رہے، کاغذ چیک کرتے رہے. تو میں جب اوپر جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال تھا، کمرے میں جا رہا تھا کہ صبح جب اٹھوں گا پھر ابو کی آواز سنوں گا کہ صبح قرآن پڑھا رہے ہو، طبیعت خوش ہوئی. دعا کرو جب تک زندگی ہے آخری دن اور رات بھی اللہ اس خدمت سے محروم نہ کرے. یہ بہت بڑا روحانی نشہ ہے، کوئی بوجھ نہیں ہوتا. الحمدللہ الحمدللہ، میں اٹھتا ہوں، غسل کرتا ہوں بلا ناغت، پھر پہنچ جاتا ہوں. اور یہ جو مزہ اور لطف ہے اللہ آپ کو بھی نصیب کرے. وہ اللہ حسین علی الوانی فرماتے تھے جو گڑ کھائے کہے بڑا مزیدار ہے، دوسرا کہے کیسا تو وہ کہے کھا کے دیکھ. اسی طرح یہ لطف اسے ہے جسے آپ کو پڑھنے کا آ رہا ہے، مجھے پڑھانے کا. یا اللہ کی رحمت نہ ہو تو صبح بیٹو آپ کا آنا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے. میں ایک بوڑھے آدمی کا آ کے پڑھانا بھی میرے بس میں نہیں ہے. سب کچھ ادھر ایسے کرو. یہ کس کی طرف سے انگلی کا اشارہ ہے؟ جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. چونکہ رمضان میں افطاری سحری کے وقت
دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعا کا مسئلہ آ گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کریں تو اس سے میرے بندے میرے متعلق ایڈریس پوچھیں۔ اللہ قریب ہے تو ہم آہستہ بلائیں، دور ہے تو بآواز بلند، فَإِنِّي قریب، میں قریب۔ ادھر دیکھو، عام یہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت، یسألونک عن المحیض قل هو اذن، کل آیا ہے، لیکن دعا کی بات آئی تو یوں نہیں آیا عبد السبحان حذیفہ، قل فإنی قریب، قل کی بھی دیر نہیں لگائی، فإنی قریب، کتنا قریب ہوں، رگے حیات سے بھی زیادہ قریب، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کے چند حکم ہیں، ادھر دیکھو، ایک حکم کیا ہے اللہ کا، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وعدہ کیا۔ ایک حکم ہے فاذکرونی، وعدہ اذکرکم۔ ایک کیا ہے، دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ کہا مان لے میرا، اور چاہیے کہ ایمان لے آئے میرے ساتھ، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ میرے آقا سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر آدمی مستجاب الدعوات کیسے بنتا ہے؟ فرمایا رزق حلال کہو تو مستجاب الدعوات بن جاتا۔ یہ بہت بڑا رینک ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، غلام آپ خوش ہو جائے گا۔ پہلے یہ تھا کہ اگر خامد بیوی سے کوئی ایک سو جاتا ہے رمضان میں تو صحبت نہیں کر سکتے تھے، جماع نہیں۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم گھر آئے، انہوں نے سمجھا کہ بیوی سوئی نہیں، بیوی سو کی اٹھی تھی، اس نے سمجھا حکم منسوخ ہو گیا، ہمارے لیے رحمت بن گیا ان کا صحبت کرنا۔ حلال کیا گیا تمہارے رمضان کی راتوں میں میل جول تمہاری عورتوں کی طرف، یہ حلال ہے، لیکن لباس ہے تم ان کے لیے لباس۔ ایک اور معنی بھی ہے، وہ بیویاں تمہارے لیے عزت ہے اور تم ان کے لیے عزت۔ ایک اور معنی بھی، بیویاں تمہاری خادمہ ہیں، تم بھی ان کے خادم ہو۔ حذیفہ کہنا استاد جی گل ہے کہ بیوی تا خادم ہے تے تابع ہے تے خامن تا بیوی نے تابع نہیں، ورنہ لوگ آکھن گے رن مرید رن مرید۔ جواب یہ کہ بیوی تابع ہو جائے فرض سمجھ کے تو خامن پھر محبت میں آ کے کہے ہم بھی آپ کے تابع دار ہیں، ہم بھی۔ میرے ایک دوست سی اس شادی کی تھی، بیوی اس تو عمر وچ بڑی سی، تو میں نے کہنا کہ جس دن تہاڈی بھابی لڑانا ہوئے نا، میں کہنا وڈو کے حال ہے، وڈو کے حال، تو وہ ناراض ہوئی بھی تو میں نے وڈو کے حال، بولا میں سنے وڈو کی حال۔ تو خامن بیوی کا تابع اور غلام نہیں ہو سکتا، محبت میں آ کے اسے کہے تو کھانا پکا رہی تھوڑا سا تعاون کرا دے، کپڑے دھو رہی تھوڑا سا تعاون کرا دے، گھر کی صفائی کر رہی تھوڑا سا تعاون کرا دے، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کے علم میں ہے تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں، فرق لگ جاتا تھا، پھر اللہ نے تم پہ رجوع کیا، تمہیں معاف کیا، کسی شیعہ اور نیم شیعہ کو موقع نہ ملے، اللہ نے تمہیں معاف کر دی۔ نیم شیعہ میں کس نو کہنا ہونا کر اسماعیل صاحب کو پوچھ لو۔ سنے شہزادے، فل آنا، پس اب عورتوں سے مباشرت کرو، رمضان میں کوئی پابندی نہیں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، صحبت کا مقصد یہ مزے گل چھرے نہیں ہوتے، اللہ نے جو اولاد مقدر میں لکھی ہے وہ تلاش کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تلاش کرو تم جو لکھ دیا مقدر میں لکھ دیا اللہ نے تمہارا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے بچ۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا سیاہ دھاگا پاؤں کے ساتھ باندھ دیا، دوسرا سفید باندھ دیا، یا سرانے کے نیچے رکھا کسی نے، فرمایا نہیں، یہ استعارہ ہے عجیبیہ کہ سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے کیا، صبح کاذب۔ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، احمد کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر سے، من الفجر، فجر سے، پہلے اسود تک تھا، پھر وضاحت آ گئی، نہیں نہیں من الفجر مراد ہے، دھاگا نفس دھاگا مرادی، سمجھو اس بات کو، دھاگے رکھ دی او کالا دھاگا اور سفید دھاگا، نہیں نہیں من الفجر، پہلے اسود تک عبارت تھی۔
پھر مکمل کرو روزوں کو رات تک، یعنی جب رات. ایک استادوں نے کہا ہوئے سارے سوال کرنے تھے، تو کیوں نے سوال کرنا؟ اس بڑے انداز نا طالب علم نے کہا انشاءاللہ جی پھر کل کریں گے. دوسرے دن سارے جناب انتظار میں ہے کہ آج فلاں آدمی سوال کرے گا. پھر وہ طالب علم بڑا بن ٹھن کے اتنے جناب ٹوپی تے اینک این جا کے بیٹھ کے، استاد جی ادھی رات ہو جائے سورج غروب نہ ہوئے روزے تک ہی بنے گا. تو خدا نے بندے ادھی رات کدو ہوئے گی جب تک سورج غروب نہیں ہوئے گا. سنی گل بولو ادھی رات ہو جائے استاد جی سورج ادھر غروب نہ ہوئے کی بنے گا؟ سوال ایجا سوال نہیں کر رہے. یجب علی السائل ان یتفکر فی سوالی. جی پھر مکمل کرو روزے کو رات تک سورج غروب افطاری. ولا تباشروہن، قاسم نہ مباشرت کرو عورتوں سے، صحبت نہ کرو بلکہ پیار بھی نہ کرو کہ مسجد میں روٹی دینے کے لیے آئے ادھر اور دیکھ کے بوسہ نہ لو اگر آگے خطرہ ہو، کسی صورت میں جائز نہیں. نہ مباشرت کرو ان سے حالانکہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجد میں. اعتکاف وہ ہے جو آدمی بیٹھتا ہے 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. اگر منت مانی ہے تو یہ واجب ہے. رمضان کے آخری عشرے میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ، محلے سے کچھ لوگ بیٹھ جائے، ایک بھی بیٹھ جائے کام چل رہا ہے. اور مستحب کہ جب آؤ اعتکاف کی نیت کر لو، جیسے تبلیغی جماعت وغیرہ والے نیت کر کے رات مسجد میں گزارتے ہیں. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، حالانکہ تم ٹھہرنے والے ہو مسجدوں. میں اشاعت التوحید و سنہ کا پکا ہوں، کوئی لچک نہیں، لوہے کی لٹ ہے ہمارا عقیدہ. لیکن بھائی میں ذاتی طور پہ تبلیغی جماعت کو اچھا سمجھتا ہوں. یہ درویش بستر لے کے، لوٹے اٹھا کے، سلنڈر اٹھا کے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ان کی یہ ادا بڑی پسند. خدا نخواستہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو پھر ایک دن ایک رات کا بیٹھنا پڑے گا روزے کے ساتھ. پورے 10 دن کا 9 دن کی قضا نہیں ہوگی، صرف ایک دن. عورت ہے اعتکاف بیٹھی ہے شروع ہو گیا ختم، بعد میں ایک دن ایک رات کا اعتکاف ہوگا لیکن روزے کے ساتھ ہوگا، یہ قضا ہو جائے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تقربوها، انصاف سے میرا قرآن مجید دیکھو جو سلیمان وغیرہ نے آپ نے لکھا ہے، آپ کو بڑی تفسیریں ملیں گی اس میں. مشکات کی میری کاپی دیکھو، علماء اور طلباء کو دکھاؤ. بخاری شریف میں ایک بات آئی تو میں نے کہا دی دیکھ لو، ساری بات میں نے مشکات شریف میں کرا دی تھی. تو یہ بھی قرآن مجید کھولو، یہ سارے مسائل جو میں بیان کر رہا ہوں میرے قرآن مجید میں موجود ہے الحمدللہ. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہے. اوہو ان کے قریب تک بھی نہیں جانا. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے. امر مصلح، پھر نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں ملا کے باطل طریقے سے، خیانت، چوری، لوٹ مار، دھوکہ، رشوت وغیرہ. وَتُدْلُوا بِهَا، نہ لے جاؤ تم ان کو حاکموں کی طرف کہ کوئی فیصلہ وہاں لے گئے، ادھر سے پیسے لے لی ادھر سے ایجنٹ بن کے، تاکہ کھاؤ تم ایک جماعت، تاکہ کھاؤ تم ایک حصہ لوگوں کے مالوں سے. ایسے نہ کرنا گناہ کے ساتھ، یہ حرام ہے فراڈ کے ساتھ کھانا، رشوت کا کھانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. مولانا عمران صاحب کے بھائی جو فوت ہوئی، بھائی سارے تعزیت کرنا، دعا بھی کرنا. اب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہ معاف فرما، شہادت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ ایسی آفات سے، اچانک موت سے، اچانک پریشانی سے اللہ پوری امت کو محفوظ فرما. جو اس میں اللہ ان پہ آزمائش آ گئی انہیں صبر جمیل عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم. آپ نے 3 دن بعد